درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان المبارک مہم میں آج ہم مریض کے روزے کے متعلقہ چند مسائل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارا دین اسلام انتہائی آسان اور انسانیت پرور دین ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اور ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبلغین اور عمال کو کسی نئے علاقے میں بھیجا کرتے تھے تو انہیں یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جا کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں نہ بنانا۔ مرض کی کیفیت بھی چونکہ انسان کے لیے ایک مشکل اور پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے دین نے عبادات کے سلسلے میں اس کیفیت میں انسان کو تخفیف عطا کی ہے اور اس کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہے تو اسے پہلے تو یہ اجازت دے دی گئی کہ تم میں سے جو بیمار ہے وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ جب وہ صحت مند ہو جائے تو رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے اور درمیان میں وہ بیمار ہو گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر اسے یقین ہے کہ یہ میری بیماری بڑھ جائے گی اور مجھے مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کسی ماہر طبیب نے، حکیم نے یہ کہہ دیا، کسی ڈاکٹر نے کہ تو روزہ ختم کر دے، تو وہ بندہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بیمار تو ہوتے ہیں لیکن اتنی طاقت ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ دعا استعمال کرتے رہیں تو ان کی زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اب ان کا بھی جی یہ چاہتا ہے کہ ہم روزے رکھیں، لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں انہیں دعا وغیرہ بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو اب جب دعا وغیرہ استعمال کی جائے گی تو کیا روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کچھ شربت وغیرہ یا ٹیبلٹ وغیرہ، تو ان سے تو ظاہر ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دوسری قسم دعا کی انجیکشن وغیرہ یا کان میں یا ناک میں کوئی قطرے وغیرہ ڈالنا، تو اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ ہمارے جو مسلمہ فقہی اصول ہیں اور جو جدید طبی تحقیقات سامنے آ گئی ہیں، ان کی روشنی میں گلوکوز چڑھانے، آنکھ میں دوا ڈالنے، نس یا پٹھوں میں انجیکشن لگوانے اور خون لینے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی مریض آکسیجن لینا چاہتا ہے تو آکسیجن بھی چونکہ عام ہوا کی طرح ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی بھاپ لے، کوئی ایسی دوا ہو جسے پانی کے اندر حل کر کے اور پانی کو گرم کر کے بھاپ لینے کا ڈاکٹر یا حکیم نے کہا ہو، تو بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنا خون ٹیسٹ کروانا چاہے، تھوڑا سا خون وہ چیک کروا رہا ہے، تو اس طرح اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک آدمی بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بعد میں روزوں کی قضا کر لے، لیکن ایسا بیمار ہے کہ بعد میں بھی اس کی صحت کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے دے۔ روزوں کا فدیہ ایک روزے کا 2 ٹائم کا کھانا ہے، جس حیثیت سے وہ خود کھانا کھاتا ہے، اپنی حیثیت کا اندازہ لگا دے تو 2 ٹائم کا کھانا یا اس کے پیسے کسی مستحق کو، یتیم کو، مسکین کو، یا کسی خیر کے کام میں، مثلا دینی مدرسہ ہے وہاں پہ دے دے، تو اس کا روزے کا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ روزے کے مسائل ہمیں پیش نظر رکھنے کی